बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब। आज आपको बताना चाहता हूँ कि कद छोटे रहने की क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं और इनके तदारक के लिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, आज का ये बहुत अहम मसला है आज के दौर का, कद छोटा रह जाना। कद छोटा रह जाने की वजह से वालिदैन अपनी जगह पर परेशान हैं कि बच्चियों के रिश्ते नहीं होते हैं इस वजह से, और बच्चे खुद डिप्रेशन का शिकार हैं कि उनको अफवाज में जो है वो मुलाजमत नहीं मिलती, पुलिस में मुलाजमत में नहीं मिलती, या दूसरे ऐसे बहुत सारे शोबाजात हैं जिनमें कद के हवाले से जो है वो देखा जाता है, तो तब जॉब्स जो है वो मिलती हैं। नाज़रीन, असल में कद छोटा रह जाना या कद का छोटा होना ये वाक़अतन एक आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है। कद छोटा रहने की वजूहात में सबसे बड़ी वजह बचपन में सांस की बीमारी है। जब सांस की बीमारी बचपन में होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिस्म के अंदर डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से कद छोटा रह जाता है। इसके अलावा बचपन में असहाल ये भी कद छोटा रहने की एक वजह है। फिर कैल्शियम की कमी, इसकी वजह से भी कद छोटा रह जाता है, और खुराक की कमी या खुराक का मुतवाज़न ना होना। बाज़ दफ़ा खुराक कम मिलती है जिसकी वजह से कद छोटा रह जाता है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम खाते पीते तो बहुत हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं खाते हैं जिनसे कद बढ़ता है। इसके अलावा कद के छोटा रहने की एक वजह ग्लैंड्स का बढ़ जाना है। हमारे जो गले के गदूद हैं उनका बढ़ जाना, उसकी वजह से भी कद छोटा रह जाता है। और बच्चों का खट्टी मीठी चीज़ें खाना, चटपटी चीज़ें खाना, ये भी कद को बढ़ाने में रुकावट पैदा होती है। इसकी वजह क्या है? जो चटपटी चीज़ें खाते हैं बच्चे और जो मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, उनकी वजह से कद छोटा क्यों रह जाता है? ये एक वाक़अतन बच्चे आपसे भी सवाल करेंगे कि इसका कद के छोटे रहने से क्या ताल्लुक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं जो एक ख़ास किस्म का हार्मोन छोड़ते हैं। ये हार्मोन जो है ये कद को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस हार्मोन के अगर हम देखें कि अगर वो ज़्यादा खारिज होता है तो इससे बच्चे का कद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर इसकी मिकदार कम होती है हार्मोन की तो इसकी वजह से कद छोटा रह जाता है। और ये चटपटी मसालेदार चीज़ें जो हैं ये इस हार्मोन की रतूबत को खारिज करने में, इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स की रतूबत को खारिज करने में रुकावट पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का कद छोटा रह जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से कद छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों की नशोनुमा में रुकावट पैदा होती है और कद छोटा रह जाता है। कद हम लंबा कैसे कर सकते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम कद को लंबा कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रोटीन कद को बढ़ाने में बहुत मावन किरदार अदा करती है। हम जितनी प्रोटीन अपने जिस्म के अंदर ले जाएंगे उतना ही कद बढ़ेगा। तो भाई प्रोटीन किन चीज़ों में होती है? एक सवाल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस खुराक के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, उस वक्त तक हम कैसे ये सोच सकेंगे कि कद को हम बढ़ा सकते हैं प्रोटीन खाकर। तो आइए आज हम बताते हैं कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में ज़्यादा होती है। देखिए, मछली प्रोटीन का सबसे बड़ा ज़खीरा है। इसके बाद अंडा है, अंडे के अंदर प्रोटीन है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद हम देखें गोश्त जो भी है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा ज़खीरा है। दूध के अंदर प्रोटीन है, घी के अंदर प्रोटीन है, दही के अंदर प्रोटीन है। ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, रोज़ाना इन चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि जो है ना आपको प्रोटीन की कमी ना हो। तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के बाद अगली चीज़ जो कद में रुकावट होती है वो विटामिन की कमी है। विटामिन किन चीज़ों में होते हैं? ये भी एक बात है कि जिसका जब हमें इल्म होगा तो हम उसी चीज़ को हम अपने जिस्म के अंदर
داخل کریں گے اور پھر یہ ہے کہ قد کو بڑھانے میں وہ چیز معاون ثابت ہوگی۔ تو بھائی جتنے بھی تازہ پھل ہیں، موسمی پھل ہیں، ان کے اندر بے تحاشا پروٹین ہے۔ پھر تمام سبزیوں کے اندر بے تحاشا پروٹین ہے۔ سبزیوں کو زیادہ ابالنا اور پھر ابال کر پانی کو نکال دینا، اس سے پروٹین ضائع ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ کچی سبزیاں کھائیں یا کم از کم بہت زیادہ ان کو پکا کر نہ کھائیں، تھوڑا پکی ہوئی سبزیاں جو ہیں اس کو کھائیں، اس سے پروٹین کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ منرل اور آئرنز کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ قد بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو ہم آئرن اور منرلز بیس چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں تو قد بہت بڑھ سکتا ہے۔ آئرن اور منرلز کن چیزوں میں ہے؟ ہر جانور کی کلیجی کے اندر آئرن بہت زیادہ ہے، یہ آئرن کا ذخیرہ ہے۔ پھر منرلز اور آئرنز کے لیے پالک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے علاوہ آپ آلو سے منرلز اور آئرن کو لے سکتے ہیں، انار سے منرل اور آئرنز ملتے ہیں، سیب سے ملتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ روزانہ کا معمول بنائیں تو قد میں خاطرخواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں جسمانی حرکت محدود ہو کر رہ گئی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ مفقود ہو کر رہ گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ موبائلز ہیں، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، اور اس کے علاوہ انڈور گیمز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بچے جو ہیں لوڈو کھیلتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی گیمز ہیں جو گھر میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کی وجہ سے قد میں بہت بڑی رکاوٹ آتی ہیں یہ ساری گیمز۔ تو ناظرین، ان گیمز کے علاوہ ان کو چھوڑ کر، ان کو ترک کر کے ہم بہت ساری دوسری گیمز کھیل سکتے ہیں جن سے قد کو بہت بڑھایا جا سکتا ہے۔ مثلا ہم فٹ بال کھیل سکتے ہیں، اور اگر اس کے کھیلنے کے لیے آپ کے پاس موقع نہیں ہے تو والی بال ہے۔ والی بال کے علاوہ باسکٹ بال ہے، پھر یہ ہے کہ بیڈمنٹن ہے، ہاکی ہے، سائیکلنگ کی جا سکتی ہے۔ گھر میں سٹیل سائیکل کے اوپر بھی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، اور جو باقاعدہ بائیسیکل ہے اس کے ساتھ بھی آپ ایکسرسائز کر کے اپنے قد کو بڑھا سکتے ہیں۔ بھائی اچھلیں، کودیں، دوڑیں، بھاگیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو قد کو بڑھا سکتی ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انڈور گیمز، موبائل، انٹرنیٹ، اس پر لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ چیزیں قد بڑھانے کی بجائے بندے کی صحت پر اور منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ قد بڑھانے کے لیے روزانہ 10 منٹ تک آپ لٹکنے کی کوشش کریں، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں لٹکنا، پکڑ کر کسی چیز کو آپ لٹک جائیں تو یہ قد بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر آپ کو ایک اور بڑی اچھی ایکسرسائز آج ہم بتاتے ہیں جس کو کرنے سے آپ بہت جلد اپنے قد کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس ایکسرسائز کی طرف آئیے۔ آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد آپ ایسے کریں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکوع کی طرح نیچے جا کر پاؤں کو لگانے کی کوشش کریں، اور پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سے کریں کہ اپنے ہاتھوں کو رکوع کی حالت میں جا کر پاؤں کو لگانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے آپ 10-15 دفعہ کریں گے تو آپ کا قد خاطر خواہ بڑھ جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے سلم اور سمارٹ ہونے پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، اور قد جو ہے یہ بھی شخصیت کو نکھارنے میں اور شخصیت کو پرکشش بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین، قد کو بڑھانے کے لیے ہم اگر کوئی دوائی کو استعمال کریں، خاص طور پر ہومیوپیتھک دوائی کو، تو اس سے ہمیں خاطر خواہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 1 ماہ کے اندر 2 انچ سے لے کر 5 انچ تک قد بڑھا سکتے ہیں، اگر جو میں نے باتیں آپ کو اس سے پہلے ساری بتائی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہومیوپیتھی دوائی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ 2 سے 5 انچ تک قد بڑھا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم کچھ ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی میں نے لیکچر کے اندر اسی کے ڈسکشن کی ہے کہ پیچوٹری گلینڈ جب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو قد بڑھنا رک جاتا ہے،
تو سٹارٹ میں ہی اگر پیچوٹرین کی ایک ڈوز لے لی جائے قد بڑھانے کا کورس شروع کرنے سے پہلے تو قد بڑھنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر خاندانی طور پر قد چھوٹا آ رہا ہے، والد کا قد چھوٹا ہے، والدہ کا قد چھوٹا ہے، ماموں کا قد چھوٹا ہے، تایا کا قد چھوٹا ہے، پھوپھو کا قد چھوٹا ہے، یا اس طرح سے فیملی میں کہیں بھی قد چھوٹا رہنے کی ہسٹری موجود ہے، تو آپ سفلینیم کی ایک ڈوز سے اپنا علاج شروع کریں. سفلینیم شروع میں لینے کے بعد باقی قد بڑھانے کا کورس شروع کریں گے تو قد بہت جلدی بڑھے گا. اور اگر اس کے علاوہ بچپن میں کسی قسم کی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے قد نہیں بڑھ سکا، اسہال تھے، سانس کی بیماری تھی، کوئی ٹی بی کی بیماری تھی، گلینڈز بڑھ گئے تھے، ٹونسلز بڑھ گئے تھے، کوئی اس طرح کے پرابلمز ہوئے ہیں، تو آپ ٹیوبرکلونیم سے اپنے علاج کو شروع کریں. ٹیوبرکلونیم کی ایک ڈوز لینے کے بعد، بلکہ ہر 15 دن کے بعد ایک ڈوز لے لیں، اور باقی جو روٹین کا کورس ہے اس کو شروع رکھیں. اور اس کے علاوہ اگر بچے پلپلے ہیں تو وہ کلکیریا کارب کھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کالی فاس ہے، کلکیریا فاس ہے، یہ دوائیاں قد بڑھانے میں بہترین کردار ادا کرتی ہیں. ناظرین، ہم قد بڑھانے کے بارے میں آپ کو بہت ساری ادویات کے بارے میں بتا چکے ہیں، لیکن یہ سب ادویات آپ کسی اچھے مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے لیں تاکہ آپ کو قد بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک مفید ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.